امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، حادثہ تسکین کی زندگی کی پیروی کرتا ہے، جو ایک مضبوط اور رائے رکھنے والی عورت ہے جو اپنے پیارے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوش اور کامیاب زندگی گزارتی ہے۔ اس کے بڑے بیٹے کی شادی کی تیاریاں جاری ہیں، تاہم ایک اچانک اور ہولناک واقعے نے تسکین کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے انجام سے دو چار ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک بار مواد والی زندگی اب جذبات، صدمے اور غیر یقینی صورتحال کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، کیا تسکین کو شفا اور صحت یاب ہونے کی طاقت ملے گی؟ کیا اس کا خاندان وہ مدد فراہم کر سکتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت ہے؟ ان کی حرکیات کیسے بدلیں گی جب وہ غیر متوقع افراتفری کا مقابلہ کریں گے جس نے ان کی زندگیوں کو گھیر لیا ہے؟ نمبر 9، میری شہزادی۔ دانیہ ایک پرسکون علمی لڑکی ہے جسے اس کے دادا دادی نے بہت پیار اور محبت کے ساتھ پالا ہے۔ کیونکہ اس کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس کی دادی اس کے والد صلاح الدین پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے دوسری شادی کی اور اپنی دوسری بیوی اور ان کے بیٹے کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اپنی بیٹی کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی سوتیلی ماں اس کے باپ کو اس سے ملنے سے منع کرتی ہے۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ ریاض الدین، جو کہ صلاح الدین کے بڑے بھائی ہیں، خرابی صحت کے باعث اپنے بیٹے شہروز کی شادی دانیہ سے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ مستقل طور پر یہیں رہ سکیں، امریکہ نہ جائیں اور ان کی طرح اپنے سیاسی کیریئر پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ اس کے فوراً بعد ریاض الدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور دانیہ کی شادی شہروز سے ہو جاتی ہے۔ شادی کی پہلی رات اس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ شہروز کی پہلے سے ہی ایک امریکی بیوی کیم ہے جس سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میری شہزادی لیڈی ڈیانا، شہزادی آف ویلز کی سچی کہانی سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ نمبر 8، میری گڑیا۔ شو کا آغاز 8 سالہ عارفہ کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کے ساتھ ہوتا ہے جس نے اس کے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کہانی 3 بیٹیوں کی ماں شہناز کے گرد گھومتی ہے، جن میں سے سبھی کو ان کی پھوپھی نے بدقسمت سمجھا ہے۔ اپنے مالی مسائل کی وجہ سے سب سے چھوٹی بیٹی عابدہ سکول نہیں جا پاتی اور اس کے بجائے مدرسے جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہناز اور اس کے شوہر نے بچوں کو سکول لے جانے کے لیے رکشے کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت دبیر، ایک معصوم اور حساس لڑکا، ریاستی سطح کی بیڈمنٹن کھلاڑی سفینہ کے ساتھ اپنی طے شدہ شادی کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے۔ اگرچہ سفینہ نے دبیر سے کہا ہے کہ وہ اس کے قریب نہ آئے، لیکن وہ اس کے لیے جذبات رکھنے لگتی ہے۔ چنانچہ دبیر اس سے حتی المکان گریز کرتا ہے۔ سفینہ اور عابدہ جلد ہی اچھے دوست بن جاتے ہیں جب عابدہ نے سفینہ کو دلہن کہا۔ بعد میں اس سلسلے میں انکشاف ہوا کہ دبیر اس قصبے کی نوجوان لڑکیوں کو قتل کرتا رہا ہے اور اب اس کی نظر عابدہ پر ہے۔ ایک دن جب سکول سے واپسی ہوئی تو عابدہ لاپتہ ہو جاتی ہے۔ بعد میں وہ عارفہ کے گھر پائی جاتی ہے، جسے اس کی ذہنی بیمار ماں وہاں لے جاتی ہے۔ شہناز کی ساس اپنے بیٹے کو دوبارہ شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ نمبر 7، باغی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے 27 جولائی 2017 کو اردو 1 پر نشر کیا گیا اور یہ متنازع پاکستانی اداکارہ قندیل بلوچ کی زندگی پر مبنی ہے۔ جولائی 2016 میں غیرت کے نام پر اس کے بھائی کے ہاتھوں اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے لکھا ہے۔ صبا قمر اس ڈرامے میں قندیل بلوچ کا مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 28 اقساط ہیں۔ نمبر 6، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔
وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے، جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی صارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ در اثنا صارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی صارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ صارم کے قتل سے پریشان خانی کے اہل خانہ نے ہادی کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں اور انہیں بہت ذلت اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم خانی، جو اپنے بھائی کی موت کے بعد سے پختہ ہو چکی ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں اضافہ کر چکی ہے، اس وقت بھی ثابت قدم رہتی ہے جب اس کے والدین اس صورتحال میں ڈگمگاتے ہیں۔ نمبر 5، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے، جہاں مرکزی کردار افضل سبحان ولد مولوی سبحان اللہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے، جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے، جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکار کرتا ہے۔ دوسری طرف فرح مہتاب سے شادی کرنے والی ہے، ایک خاندانی دوست جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ مل کر افضل کو فرح کی محبت میں شامل کرتی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کو اس بات پر قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 4، میں ستارہ۔ یہ فلم انڈسٹری کے اداکاروں اور ہدایت کاروں کی زندگی اور حالات پر مبنی ہے۔ ستارہ کا کردار خاص طور پر فلم انڈسٹری کی نامور اداکاراؤں میں سے ایک سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ ستارہ ایک غریب لڑکی ہے جو اسے انڈسٹری میں بڑا بناتی ہے۔ اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ اصل میں پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے اور کیسے بعض اوقات اداکاراؤں کو ایک ہی وقت میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دوستی، خواب، محبت، مایوسی کے ساتھ ساتھ امید کی بھی کہانی ہے۔ یہ ایک جذباتی سفر ہے جس میں فلم انڈسٹری کی 3 دہائیاں دکھائی گئی ہیں۔ نمبر 3، صدقے تمہارے۔ 1980 کی دہائی کے پاکستانی معاشرے پر مبنی اور مصنف کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی صدقے تمہارے شانو کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ جس دن شانو کی پیدائش ہوئی، اسی دن اس کی خالہ عنایت نے شانو کی ماں رشیدہ سے محبت سے اپنے بیٹے خلیل کی شادی میں شانو کا ہاتھ مانگ لیا۔ کزن شانو اور خلیل اپنی منگنی کے بارے میں بہت چھوٹی عمر سے جانتے ہیں، لیکن وہ اپنا بچپن کا بیشتر حصہ ایک دوسرے سے الگ گزارتے ہیں، کیونکہ شانو ایک گاؤں کی لڑکی ہے اور خلیل بڑے شہر سے ہے۔ نمبر 2، انکار۔ انکار ایک لڑکی ہاجرہ کی کہانی کے بارے میں ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے آتی ہے اور ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے اور اس کے والد حاجی الیاس اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ہاجرہ کو ریحان چودھری سے محبت ہو جاتی ہے۔ ریحان شایان کا دوست ہے۔ ایک دن ریحان چودھری نے ہاجرہ کو شایان کے گھر بلایا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ شایان وہاں پہنچ کر ہاجرہ کو بچاتا ہے۔ سارا معاملہ وہیں بند ہو جاتا ہے کیونکہ چیزیں ہاجرہ کی عزت پر آتی ہیں۔ ہاجرہ کسی کو کچھ بتائے بغیر یونیورسٹی سے چلی جاتی ہے۔ شایان اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ وہ ہاجرہ سے محبت کرتا ہے، جو اسی کی یونیورسٹی فیلو ہے، اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 1، رسوائی۔ کہانی سمیرہ سے شروع ہوتی ہے، جو ایک نوجوان ڈاکٹر ہے جو ایک پیار کرنے والے خاندان میں پلی بڑھی ہے۔ اس کا اپنے والد کے ساتھ خاص طور پر قریبی رشتہ ہے۔ سمیرہ کی سلمان کے ساتھ جاری محبت کی کہانی ہے اور اس کے بڑے بھائی حمزہ کی سلمان کی چھوٹی بہن وردہ سے منگنی ہوئی ہے۔ سلمان کی والدہ سمیرہ کے خاندان سے نفرت کرتی ہے۔ اس کی بیٹی کی حمزہ سے پہلے ہی منگنی ہو چکی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ سلمان بھی اس خاندان سے جڑے اور اس لیے وہ اپنے بیٹے کو سمیرہ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نے سلمان کا تعارف پنکی سے کرایا، جس لڑکی کو وہ مانتی ہے کہ وہ اس کے لیے لڑکی ہے۔
سمیرہ کی انا کو سلمان کی والدہ کی طرف سے اپنے خاندان کے خلاف سخت طعنوں سے ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ اپنے تعلقات کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ناراض سلمان اپنی ماں کو سمیرہ سے معافی مانگنے اور بہو کے طور پر قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالآخر اس کی ماں نے قبول کر لیا اور وردہ کی حمزہ سے شادی کے فوراً بعد سمیرہ نے سلمان سے اپنا نکاح کر لیا۔ شادی کے کچھ ہی دیر بعد سمیرہ، حمزہ اپنے والد اور وردہ کے ساتھ کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے وقت حمزہ واپس چلا جاتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنا بٹوا چھوڑ دیا ہے۔ ایک کار میں آس پاس کے چند لڑکے لڑکیوں کی جانب سے مسترد کیے جانے پر اپنے غصے پر بات کر رہے ہیں اور اگلی لڑکی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سمیرہ اپنے والد اور وردہ کے ساتھ باہر انتظار کر رہی ہے۔ وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں، گاڑی سے کودتے ہیں اور ان میں سے ایک بندوق لہراتے ہوئے جبکہ دوسرا وردہ کو پکڑتا ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ سمیرہ اور وردہ دونوں کو دو لڑکوں نے پکڑ لیا ہے اور والد بیچ میں ان دونوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ سمیرہ کے والد نے سمیرہ پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور وردہ کو اپنے جسم سے ڈھال بنا لیا۔ سمیرہ کو گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھایا۔ وہ دروازے کو لات مارتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بند ہونے والا ہے اس کا ہاتھ اپنے باپ کو پکڑنے کے لیے بڑھتا ہے لیکن وہ وردہ کو تھامے آنکھوں میں آنسو بھرے اسے گھورتا ہے۔ سمیرہ بے اعتباری سے گھورتی ہے اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو اور گاڑی چلی جائے۔ حمزہ واپس آیا لیکن سمیرہ کو بچانے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔